اور یہ جو تیاری شروع کر دی ہے تو اس کی باڈی کے اندر کچھ چینجز آنے لگتے ہیں، کچھ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، کچھ شوق پیدا ہونے لگتے ہیں، یہ کچھ خواب دیکھنے لگتا ہے، اسی میں بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں یہیں سے مردوں کا پیچھا کریں گی اور عورتیں کوشش کریں گی کہ مرد ہمارا پیچھا کریں، یعنی یہیں سے وہ دوستیاں جوڑیں گی اور کوشش کریں گے وہ ہم کو وہیں سے، تو عاشق معشوق بننے کی دوڑ لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، اللہ نے تم کو ایمان عطا فرمایا، اللہ نے تم کو کردار عطا فرمایا، اللہ نے تم کو صحت عطا فرمائی۔ جیسے باڈی کو انفیکشن ہوتے ہیں ایسے کیریکٹر کو بھی انفیکشن ہوتے ہیں۔ باڈی کی انفیکشن کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے علاج کرنا ہوتا ہے، اور کیریکٹر کی انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بھی علاج کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے زمانے میں موبائل آیا ہے، جس موبائل سے فائدے بھی بہت ہیں، فیسلٹیز بہت ہیں، لیکن فطرے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے دنیا کی ساری گندگی چیزیں اسی میں۔ اس وقت ہماری سوسائٹی صورتحال یہ ہے کہ جناب پہاڑوں پر جو آدمی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، چیٹنگوں میں لگے ہوئے ہیں اور فیس بکوں میں لگے ہوئے ہیں اور یوٹیوب چینلوں میں گھوم رہے ہیں، اور اس میں اپنی آنکھوں کا گناہ الگ، کانوں کا گناہ الگ، ہاتھوں کا گناہ الگ۔ یاد رکھو، یہ جو انسان کا جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم کو اس کا مالک نہیں بنایا، ہم اس کے صرف یوزر ہیں، امانت دار ہیں، اس کا غلط استعمال نہیں کریں۔ اور اگر کوئی انسان اپنی باڈی کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ باڈی انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ جیسے تمہارے ہاتھوں میں یہ موبائل ہیں اور یہ موبائل ایک طرف سے آپ کی بات ان تک پہنچاتے ہیں، ان کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے ریکارڈنگ بھی کر رہی ہے، اور یہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہیں اور بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو کئی جگہوں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو کچھ بھی آپ بات کر رہے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کی یہ باڈی جہاں استعمال ہو رہی ہے، یہ باڈی ریکارڈنگ کر رہی ہے اور کہیں اور بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ کہیں اور کون ہے؟ ایک تو اللہ کے ہاں الگ ریکارڈنگ ہے اور ایک فرشتوں کے الگ ریکارڈنگ ہے، اور زمین کے جس خطے پر جو کام بھی کیا جاتا ہے زمین ریکارڈ کر لیتی ہے۔ جس جگہ شراب پی گئی زمین، وہاں کی زمین گواہی دے گی۔ جس جگہ غلط میٹنگ ہوئی ہے زمین گواہی دے گی۔ جس جگہ رشوت کا لین دین ہوا زمین گواہی دے گی۔ جہاں جو بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا گیا، زمین کے وہ مٹی، وہ پتھر، وہ ہوائیں، وہ درخت، وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور انسان کی باڈی بھی گواہی دے گی۔ اگر جناب میں نے کسی نامحرم کے ساتھ ہینڈ شیک کیا غلط انٹینشن کے ساتھ، تو جس ہاتھ سے میں نے مصافحہ کیا اور اس ہاتھ میں مزہ اٹھایا، یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا، بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری کھال جو گواہی دے گی، حتی اذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم، تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس امانت کو بچانے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ تمہارا بال تمہارے ساتھ بیڈ روم میں نہیں رہے گا، تمہارا بال تمہارے ساتھ ہر وقت نہیں رہے گا۔ تم اپنے موبائل کا استعمال کہاں تمہیں کن کے ساتھ کیا افیئرس ہیں، تمہارا بال تمہاری ماں ابا تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اپنی حفاظت خود کر، اور جو کرنے لگتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اپنی جوانی کو بچا لیتا ہے، اور اگر جو نہیں بچانا چاہتا ہے وہ مسجد میں آ کر بھی اپنے گھر کے اندر بھی برائی میں پھنس جاتا ہے۔ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جو انگریز ملکوں میں اور وہاں اپنی جوانی کو بچائے ہوئے۔ میرا جاننے والا نوجوان لڑکا ہے، وہ ہالینڈ کے اندر ہے، اور ہالینڈ کا ایک مشہور شہر ہے ایمسٹرڈم، وہ گندگیوں کا شہر ہے۔ گندگیوں کے شہر کا مطلب کیا؟ وہاں سڑکوں پر بدکاریاں ہوتی ہیں، وہاں چوراہے پر رات کو لڑکیاں کارڈ لے کر کھڑی ہوتی ہیں، کون ہمارے ساتھ رات گزارے گا، پیمنٹ ہم ہی کریں گے۔ اس شہر کے اندر ہے۔ تو میرے دفعہ پوچھے کیا حال ہے، کہنے لگے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور 1 سال سے تہجد بھی پڑھ رہا ہوں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا خدایا ہم تو اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر تہجد کی پابندی نہیں کر پا رہے۔ یہ ایمسٹرڈم میں، اور سائنٹسٹ ہے، عام لڑکا نہیں ہے، سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا اسکالر ہے۔ تو سائنٹسٹ ہونے کے باوجود بھی، اور نمازی ہے، داڑھی ہے، سب پر ٹوپی ہے، سفید کپڑے ہیں، اور یہودی ادارے میں ملازمت کر رہا ہے یا کسی کرسچن ادارے میں ملازمت کر رہا ہے، بہت ہائی فائی ملک۔ غرض یہ کہ اپنی جوانی کو میرے بھائیوں بچا، اور بچا نہیں پاؤ گے، ارادہ تو کر سکو گے۔ جب یہ باتیں تمہارے سامنے آئیں گے تو اندر جذبہ ابھرے گا، کیونکہ ایمان کی رمق اندر ہوتی ہے۔ اس ایمان کے رمق کو جو ٹچ لگتا ہے تو ارادہ کرتا ہاں اب نہیں کروں گا، لیکن جو ہی واپس اپنی سوسائٹی میں جاؤ گے تو نہیں بچا سکو گے اپنے آپ کو۔ اس کے لیے اندر ایک انرجی پیدا کرنی ہے، اس انرجی کے بعد تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو گے۔ وہ انرجی ہے ایمان کی انرجی، وہ انرجی پیدا ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کی محنت میں۔ جب تم تبلیغ کے ساتھ جڑو گے، دعوت کے ماحول میں رہو گے، تم 24 گھنٹے کے اندر محسوس کرو گے ایمان اوپر آ گیا۔ تجربہ کر کے دیکھو،
चुनाचे मुझे बकसरत ऐसे नौजवान अपने हालात बताते रहते हैं कि जनाब हम तबलीग में नहीं थे, हमने ये किया ये करते थे, और जो हम तबलीग में निकले आज हमारी चेंजी आ गई। मैं कितने ऐसे जवानों को जानता हूं जो कहते हैं जनाब कोई काम ऐसा बुराई का नहीं जो हमने नहीं किया होगा, मगर अब हम तबलीग के साथ निकले, इस काम से भी तौबा की, इस काम से भी तौबा की, इस काम से भी तौबा की, अब फलान चीज की तौबा कैसे करेंगे, अब वो सुनाते अपनी हमने ये में किया, उसकी तौबा कैसे करेंगे। एक दफा लड़का मेरे पास आया, रोने लगा। मैंने कहा क्या हो गया? क्या लगे सारे गुनाहों से तौबा कर लिया और एक बच गया। मैंने कहा कौन सा? क्या लगे मैं घर में चोरी करता था, बाप की जेब से पैसे निकालता था। वो बाप माँ को डांटता था, ये पैसे मेरे कौन निकालता है? माँ बेचारी चुप रहती थी, वो कहती थी मैंने कहा निकाले, चोरी मैं करता था, डांट मेरी माँ को पड़ती थी। मैंने कहा अब क्या है? क्या लगा मैंने तौबा कर ली, मगर वो जो चोरी मैंने की उसका क्या करूंगा? मैंने कहा वजह क्या हुई? क्या लगा मैं तबलीग में निकला था। मैंने कहा तबलीगी आदमी को अनजान बताता है। मेरे भाइयों, मैं हमदर्दाना मशवरा दूंगा, वो तमाम बच्चे जो अब स्कूल कॉलेज जो अब मकतब में नहीं पढ़ सकते हैं, जो मकतब की उम्र से आगे निकल गए हैं तबलीग के साथ, और अगर कुरान नहीं पढ़ा है, अगर कलमे याद नहीं है, अपने इलाकों में मकतब कायम करो, तालीम बालिगान के मकतब, और जवान पार्टी आकर के अपने इमामों अपने मकतब के उस्तादों को हमें 1 घंटा अलग दे दो और दीन को सीखो, और दीन को सीखने के बाद मेरे दीन याद रखो, हमारा जमाना वो है जिस जमाने में ईमान की तरफ लोग आ रहे हैं और ईमान वाले ईमान से बाहर की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ के ट्रैफिक चल रहा है, और रोजाना ऐसे वाक़या सुनने को देखने को मिलते हैं कि ईमान की तरफ लोग कैसे आ रहे हैं, कैसी कुर्बानी दे करके, और यहाँ ईमान वाले कैसे खतरे में जा रहे हैं और ईमान से खोते जा रहे हैं। तो मेरे नौजवान भाइयों, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अपने मकतबों अपने इलाके में मकतब खड़े करो, और बालिग हो चुके हो, बड़े हो चुके तो तबलीग के साथ जुड़ो, और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह तुमको अपने दीन पर जमना आसान हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हम पर एहसान, बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमको ईमान की दौलत अता की। हम इस कायनात के सच्चे दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। ऐसा ना हो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तो सब कुछ तुम्हें दिया था, तुमने आंखें नहीं मांगी मैंने आंखें दी थी, तुमने जुबान नहीं मांगी मैंने तुम्हें जुबान भी दी थी, तुमने जिस्म नहीं माना मैंने तुम्हें जिस्म दिया था, ये खूबसूरत बाड़ी तुम्हें दी थी, तुम्हें माँ बाप दिए, घर दिए, औलादें दी, खुशियां दी, शादियां हुई, डिग्रियां दी, और ईमान भी दिया था। ये तो सारा मैंने तुम्हारे साथ किया, अब अपना हिसाब मुझे बताओ, तुमने मेरे कितने हुक्मों को पूरा किया? जवाब देना होगा। तो अब अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म मानकर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह के नबी का हुक्म मानकर जिंदगी गुजारेंगे, और अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत थे, जिन्होंने अपने दुश्मन को भी कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई, जिन्होंने गालियां सुनी लेकिन यहां से कभी बद्दुआ तक नहीं की।